لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ الفابیٹیکل لیٹرز جن کو کہتے ہیں یہ وہ ہیں۔ یہ جو سامنے الف لکھی ہوئی ہے نا، اس کا نام پڑھا جاتا ہے، جیسا اکیلی الف لکھی ہوئی تو آپ کہتے ہیں الف، تو یہ جو سامنے لکھا ہوا اس کا نام آپ لیتے ہیں۔ لام یہ جو لکھا ہوا ہے، اس سے لام لکھا ہوا تو جو آپ نام لیتے ہیں اس نام سے آپ نے اس کو تعبیر کیا لام۔ اس سے میم لکھی ہوئی ہے تو آپ جو پڑھتے ہیں وہی اس سے میم زیریہ میم میم موقوف کر کے بولے میم۔ یہ حروف مقطعات کی تعریف ہے۔ حرف لکھا ہوا دیکھ کے اس کا نام بولو، اس کا نام ہے حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب، اہل علم کے ایک طبقے کے مطابق یہ سورتوں کے نام ہیں۔ یہ سورت کا نام ایک بقرہ ہے اور ایک سورت اس کا نام الف لام میم ہے۔ اور ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، دور کے لیے کوئی وہ، قریب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کس اعتبار سے استعمال کیا؟ اب تو یہ ہے سامنے ہے کہ وہ کتاب جس کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے کیا تھا نا، وہ کتاب جو ہے نا لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس اعتبار سے ذالکہ سے تعبیر کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے اور زبور کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے۔ جس کتاب کا تذکرہ وہ انبیاء و مرسلین کیا کرتے تھے، وہ کتاب جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ہے، یہ پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، الکتاب جو ہے یہ سبجیکٹ آف دا سینٹینس ہے، یعنی اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے۔ جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو خبر ہو اس کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس، جس کے متعلق خبر ہو اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ آف دا سینٹینس۔ سبجیکٹ اور ہوتا ہے، سبجیکٹ آف دا سینٹینس اور ہوتا ہے۔ جس کے متعلق خبر دی جائے، کوئی انٹیمیشن کنوے کی جائے، وہ سبجیکٹ آف دا سینٹینس ہوتا ہے، اور جو خبر کنوے کی جائے اس کا نام ہوتا ہے پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس۔ کتاب کے بارے میں اطلاع کی گئی ہے، اطلاع کیا کی گئی ہے؟ کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ فی ہے
درآں حال کے وہ شک و شبہ اس میں ہے، یعنی جس شک و شبہ کی نفی کی گئی ہے وہ اس حالت میں ہے کہ اس کتاب میں فی ہے، اس میں درآں حال کے کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں، یعنی کتاب کے اندر جو شک و شبہ کہتے ہیں ایسا شک و شبہ جو اس حال میں ہو جو اس کتاب میں پایا جائے وہ نہیں ہے۔ آگے بتایا فی ہے، اس کو انگریزی قواعد میں کہیں گے ایکیوزیٹو آف سینٹینس، جس وقت کسی، میری طرف دھیان کرنا، جس وقت کسی فاعل سے فعل صادر ہو یا کسی مفعول کے اوپر فعل واقع ہو، اس وقت دیکھتے ہیں کہ فاعل کی حالت کیا تھی، وہ فاعل کا حال کہلاتا ہے۔ مثلا رأیت زیدن راکبن، میں نے اس حالت میں زید کو دیکھا کہ میں سوار تھا، یہ فاعل کی حالت ہے۔ رأیت زیدن راکبین، میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ زید اور میں دونوں سوار تھے، دونوں کا حال ہے۔ فاعل سے فعل کرتے وقت جو حال ثابت ہوتا ہے یا مفعول کے اوپر فعل واقع ہونے کے زمانے میں جو حالت ہوتی ہے، ان دونوں کا نام اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں میں حال، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکیوزیٹو آف سینٹینس۔ یہ بتاتا ہے کہ جس حالت میں کہ اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے درآں حال کے، اس حالت میں شک و شبہ نہیں ہے کہ ہدی للمتقین، وہ متقیوں کو ہدایت کرنے والی۔ بعد میں اس قاعدے کی اپلیکیشن کا جو لیگل جو ڈیڈکشن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، نتیجہ کیا ہے یہ ترجمہ کرنے کا۔ درآں حال کے، اس کتاب میں شک و شبہ نہیں ہے درآں حال کے، یہ متقیوں کو ہدایت کرنے والی ہے۔ متقیوں کا ترجمہ اہل علم کے نزدیک اولیاء اللہ ہے، یعنی یہ کتاب شک و شبہ اس میں بہی معنی نہیں ہے کہ اس نے ولی پیدا کی ہے، یہ ثبوت ہے اس کے اندر شک و شبہ نہ ہونے کا۔ یہ بات بتا دوں کیسے۔ آگے المتقین، اس کے آگے صفت لگ رہی الذین یؤمنون بالغیب، صفت کی دو مشہور قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے صفت کاشفہ اور ایک کا نام ہوتا ہے صفت مسرودہ۔ یہ فن بلاغت میں بھی علم نحو میں بھی یہ دونوں چیپٹر یہ الگ الگ ہیں، صفت کاشفہ اور صفت مسرودہ، یہ علمی الفاظ ہیں۔ اور یہ الذین یؤمنون سے لے کر کے اولئک هم المفلحون تک ایک قاعدے کے مطابق سے سارا ایڈجیکٹائیول کلاس ہے، مرکب توصیفی ہے۔ یہ متقی کن کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اس کو مان جاتے ہیں جو دیکھا ہی نہیں، غیب ہے۔ اگر متقین کے اندر پائی گئی ہوئی یہ صفت جو معنی متقین کو کھولے اور اس کے بغیر متقین بنے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں صفت کاشفہ۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں زید پہلوان ہے جس کے بائیسیپس ایسے ہیں اور ٹرائیسیپس ایسے ہیں، فور آرم ایسے ہیں، اس کے پیکس ایسے ہیں، شولڈر ایسے ہیں، اس کے مسلز ایسے، تو یہ اس کو کمپرائز آف کرتے ہیں، یعنی جن سے وہ بنتا ہے۔ تو ایسی صفت کو کہیں گے صفت کاشفہ۔ صفت مسرودہ کسے کہتے ہیں؟ وہ پہلوان جو ہے وہ عالم ہے، نیک آدمی بھی ہے، اچھے خاندان کا آدمی ہے، یہ صفت مسرودہ ہے، یعنی پہلوان ہونے کی صفت سے ان کو کوئی تعلق نہیں، فالتو انفارمیشن اس کے بارے میں دی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں صفت مسرودہ۔ سمجھو بات، یہ اردو کی کتابیں پڑھنے سے کبھی نہیں آئے گا، یہ کسی دانشور کے پاس بیٹھنے سے سمجھنے سے، یہ فن ہے، یہ علم بلاغت کے قاعدے ہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بعد میں جب غیب پہ چیپٹر آئے گے تو آپ کا دل دماغ جو ہے وہ باغ و بہار ہو جائے گا، آپ سمجھیں گے بالکل ہم کسی نئی دنیا میں ہیں، نہ یہ ترجمہ کبھی سنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے۔
اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے کچھ خرچ کرتے ہیں. من جو ہے نا اصل میں تبعیض کا ہے، یہ ایسے نہیں خرچ کرتے کہ دیوالی ہی ہو جائے. من ما اصل میں من ما ہے، اس میں سے جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی بیوی بچوں کی ضروریات کو زخمی نہیں کرتے. اور والذین، اور وہ لوگ ہیں، یعنی متقین کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پچھلے دن پر وہ کامل یقین رکھتے ہیں. یا یہ معنی کہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے جن کی یہ صفت ہے، واؤ سے آگے ان کو بھی ہدایت کرتی ہے. پھر واؤ مغایرت کے لیے ہوگی، اس کا مرکب توصیفی پر عطف نہیں ہوگا. اس کا متقیوں کو ہدایت دیتی ہے جو یہ کام کرتے، اور ان کو ہدایت دیتی ہے جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے ذات پر نازل ہوئی، اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. دو ترجمے الگ الگ. پہلا ترجمہ یہ اسی کی صفت ایڈجیکٹائیول کلاس کے بعد دیگرے آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ ان کی ایڈجیکٹائیول کلاس مرکب توصیف یہاں ختم ہوا کہ ان متقیوں کو بھی ہدایت کرتی ہے اور ان لوگوں کو بھی ہدایت کرتی ہے جو سابقہ کتابوں کے بارے میں بھی مخلص تھے، آپ کی کتاب کے بارے میں مخلص تھے، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ قیامت میں حاضری ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم، اگر یوں سمجھ لیا جائے کہ یہاں سے مرکب توصیفی پہ الذین یؤمنون کو مبتدا مانا جائے اور والذین کو اس پر فرمان کا سب کو مبتدا تسلیم کیا جائے، اس کی خبر مانی جائے اولئک علی ھدی من ربہم، کیونکہ یہ صفت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر ہیں. یہ بعد میں فیصلہ کرتے ہیں. عام طور پر ہدایت کی پریپوزیشن با آتی ہے، بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کیوں آیا؟ یہ قواعد کی زبان ہے. اولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اگر آتا نا اولئک مفلحون تو نا وہ ہدایت پانے، وہ کامیاب ہونے والے ہیں. لیکن ہم کیوں لگائے ہیں؟ کہ باقی کی نفی ہے، باقی سارے جہنم میں جانے والے ہیں، صرف وہی کامیاب ہونے والا اور کوئی کامیاب ہونے والا. یہ ایک ترکیب قصر یہ ہے جس وقت سبجیکٹ آف دا سینٹینس اور پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس کے درمیان ضمیر لگا، یہ پرسنل پروناؤن، اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل. ضمیر فصل جو ہوتی ہے ایمفیسائز کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی باقیوں کو نکالتی ہے، ایک کے اندر معنی کو بند کرتی ہے. یعنی کامیابی کو کن میں بند کیا اور سب کو نکالا ہے، اور کوئی بھی کامیاب ہونے والا نہیں. کامیاب ہونے والے صرف وہی لگے جن کا پہلے ذکر ہوا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ سواء جو ہے مصدر ہے، لیکن ہم معنی اس میں فاعل کے ہے. مساوی لہم انذارک ایاہم و عدم انذارک ایاہم، یہ اس کی تعویل جلالین نے بھی یوں اس کی تعویل کی ہے. یعنی اے میرے محبوب جو لوگ کافر ہوئے ہیں، آپ کا ان کو ڈرانا یا آپ کا ان کو نہ ڈرانا برابر ہے. لیکن برابر کس کے لیے؟ ان کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے برابر نہیں. آپ کو تو ثواب ملے گا. ان کے لیے برابر کیوں کہ لا یؤمنون، وہ تو ایمان لانے والے ہیں نہیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر مار دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب.
آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ کے گوش گزار ہوا. ایک مرتبہ آپ اس کی تفسیر مجھ سے پہلے سن چکے ہوئے، لیکن اب میں تفسیر کرتا ہوں، ذرا دھیان کر کے سنیں. ایک تو علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، جن صورتوں کے اول میں حروف مقطعات آتے ہیں ان میں علوم غیبیہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. سبحان کیوں؟ یہ اشارہ ہے پردے کا. میانے عاشق و معشوق رمز کرامن کاتبین رضا خبر دیش. ایک طبقہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں تھا، یہ جو حروف مقطعات ہے، مگر یہ سراسر غلط ہے. اس لیے کہ کتاب باری تعالیٰ کا اہمال لازم آتا ہے، بے معنی ہونا، کہ بات کرے جس سے اس کو ہی سمجھ نہ آئے. ابھی مجھ سے کوئی پوچھے، ایک اناڑی سے اناڑی آدمی، چھوٹے سے چھوٹا آدمی میری مجلس میں جب ہو، جب اسے بات سمجھ نہ آئے قیامت ٹوٹتی ہے مجھ پر. میں سمجھتا ہوں کتنا نادان آدمی، ایک بات میں اس کو کیوں نہیں سمجھا سکتا. یہ بیچارہ کتنی محنت سے آیا ہے، پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، کس ذوق شوق سے آیا. ممکن اس کا شوق باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جوان ہو، تو جب اس کو میں بات نہیں سمجھا سکا تو میرے علم کا کیا فائدہ ہوا. تو باری تعالیٰ جس نے کہ کل کائنات حضور کے لیے بنائی ہے، اس پر نحاس ایک مصری عالم دین ہے، ان کی کتاب ایک ہے کتاب الاعراب، صرف زیروں زبروں پر انہوں نے لکھی ہے، 1000 پیج سے زیادہ کے اوپر کو تو پڑھنے موجود ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ آیتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک بینات ہیں اور ایک متشابہات ہیں، اور ان کے مطلب فرمایا لا یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ ان کا معنی تفسیر کوئی نہیں جانتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے شاگردوں کا طبقہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس پر وقف کیا کرتے ہیں. اگر الا اللہ پر وقف کرے تو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا تھا. یہ مذہب وہ بنتا ہے جو اہل علم نے تسلیم نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس جگہ وقف درست نہیں ہے، پھر نازل ہونے کا معنی ہی جاتا رہتا ہے، پھر نازل کیوں کیا؟ کلام کا بنیادی مقصد سمجھانا ہے، جب سمجھانا ہی رہ گیا تو پھر تو بیکار ہے، اور یہ شان باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہے اور نہ قرآن کی شان کے لائق ہے. کہتے ہیں وقف ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جن کا علم پختہ ہے. سبحان. یہ ناوے کا وہ امام ہے جس شخص کی علمی عظمت کو جامی، عبد الغفور، متن متین، ابن جنی، شلوبین، ابن عقیل، وہ بڑے چوٹی کے جو ناوی ہیں نا وہ مانتے ہیں کہ اس کے برابر کا آدمی خلیل کے بعد، یہ جو حضرت ابو الاسود دولی کا شاگرد ہے، اور وہ حضرت مولا مرتضی، اور خلیل جو ہے حسن و حسین کا بھی کلاس فیلو ناوے کے علوم میں. جناب امام حسین اور امام حسن کے ساتھ بھی اس نے پڑھا ہے، کیونکہ بعض تکمیلی علوم علم ناو کے جو ہیں ابو الاسود دولی سے حسن و حسین نے بھی پڑھے. ناوے کے امام پہلے پوری کائنات میں مولا مرتضی ہے، اور انہوں نے پڑھایا ابو الاسود دولی کو، جنہوں نے قرآن مجید پر زیر زبریں دی. یہ زیر زبریں یہ بدعت ہیں، 11ویں بدعت اکیلی نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے. لیکن اب بدعت ہو کر بدعت ہی ہے یا ضروری ہے؟ بدعت واجبہ میں سے ہے. اگر پوری دنیا میں اس کو کوئی اڑانا چاہے تو واجب کا منکر ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ امام نووی نے لکھا ہے، جن کا سن وفات 776 ہے. 731 میں پیدا ہوئے اور 776 میں آپ کا وصال ہوا. 45 برس آپ نے عمر پائی، لیکن 11 جلدوں کی آپ نے مسلم شریف کی شرح لکھی، مسلم کا پہلا شارح ہوا ہے. اور اس آپ نے شافعی مذہب میں اتنا کام کیا، 12 جلدوں میں روضۃ الطالبین لکھی ہے، فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور بڑے پختہ عقیدے کا، اور رہنے والا بھی شام کا ہے، شام والا ہو کر کے باتیں یہ ساری لکھی، شامی ہو گئے. تو حضرت نحاس کا ذکر کرتے وقت ناویوں نے مانا ہے کہ خلیل کے بعد جو ابو الاسود دولی کا شاگرد ہے
جس آدمی نے قرآن مجید کو زیر زبریں دی ہیں اس کا ذکر کر دیجیے. اس کتاب میں لکھا ہونا اس کا نام ہے تہذیب الاسماء واللغات، جلد اول صفحہ 22 میرے کتب خانے میں موجود ہے. یعنی یہ بدعت ہے اور بدعت واجبہ ہے. جیسا محراب مسجد کا یہ بدعت ہے مگر بدعت واجبہ ہے. اسی طریقے سے مسجد کے جو مینار ہیں ایسا نشان جس سے دیکھے تو پتہ چل جائے یہ مسجد یا مدرسہ ہے، یہ بھی بدعت ہے اور بدعت واجبہ ہے. آئی بات خیر میں ہے بدعت. اسی طریقے سے زیر زبریں بھی بدعت ہے پر بدعت واجبہ ہے. اب اگر کوئی بدعت کیا کہ اس کو اڑانا چاہے تو کہ بدعت کی کیا تعریف ہے؟ بدعت کی تعریف اسی کتاب نے جس کا نام تہذیب الاسماء واللغات ہے اسی موقع میں لکھا ہے. اور اس کا ذکر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرکات شرح مشکات میں بھی کیا ہے. اس کو تمام اصولیوں نے بھی ذکر کیا کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو چیز نہیں تھی نا اس کے بعد وہ بنیا خواب و صدیق اکبر کا دور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، عثمان غنی حیدر کرار کا دور ہے، وہ بدعت ہے. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے. جس وقت تراویحیں پڑھائی گئی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ خوش آواز آدمی ہے اور قرات کا مدرسہ مدینہ طیبہ میں قائم ہوا اس کے بانی وہ ہیں. یہ قاریوں کے لیے یادگاری بات ہے. جو عام فہم ہے قرآن مجید کا اس کے بانی حضرت عبداللہ بن عباس ہے، وہ مدرسہ مکہ شریف میں تھا. اور جو قرات کا مدرسہ تھا اس کے بانی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہے. لیکن وہ عاشق رسول اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے کل وقت کے تیائی حصہ نکال کے دروشی پڑھا کرتے. سرکار سے عرض کیا یا دل تو چاہتا ہے زیادہ پڑھوں لیکن مجھے پتہ نہیں مسئلے کا، اس لیے تیسرا حصہ جو وقت بچتا ہے اپنا تو زیادہ کرتے کوئی نہیں. 2/3 انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. 2/3 پڑھنے کے جب آدمیوں کے لذت کا لذت آئے اس وقت آپ نس کے دل کے چاہتا ہے کہ زیادہ پڑھوں پر پتہ نہیں مسئلہ کیسے. سرکار ہوا جتنا تھوڑا دل چاہتا ہے وہ تینوں کے تینوں سے کل وقت جو انسانی حاجات اور ضروری عبادات کے علاوہ سارا دروشی بکا. اس وقت عرض کے اصل میں تو سارا وقت کرتا ہوں، اب تو کام کا تیرے کام پھر راب کرے گا. اس لیے صوفیہ میں ایک طبقہ ہے جو صرف دروشی کا عامل ہے، دروشی سوا کوئی وظیفہ نہیں پڑتا. یہ سنت ہے حضرت ابی ابن کعب. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ مدرسہ تھا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قانونی مدرسہ تھا فقہ. جو امام حنیفہ ہیں یہ دراصل یادگار ہیں اس تعبیر کی جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے میں ڈالی تھی. لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن اس پر پہلا کام جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اس پر بڑا انحصار ہے. یہ جو الگ الگ برانچز پہ کام ہوا ہے یہ بھی بدعت. ان سب نے لکھا ہے جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں بنائی گئی ہے وہ بدعت ہے. اس بخاری شریف کے متن کے اندر کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز تراویح انہوں نے پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی اور 20 کر کے پڑھائی. حضرت فاروق اعظم اور تمام صحابہ کی اطلاع میں تھا 12 رکعتیں سرکار نے پڑھائی ہیں یا 8 رکعتیں پڑھائی ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نہ یہ پڑھائی ہے نہ وہ پڑھائی. اب انہوں نے کیا دیکھا بہت سارے ساتھی اکٹھے پوچھا پہلے یار 12 پڑھا کرتے تھے یا پہلے 8 پڑھا کرتے تھے؟ اگر پہلے پیچھے کا پتہ چل جاتا تو پہلا منسوخ ہوتا نیا ناسخ ہوتا. ان کا پہلے کا تو کوئی اندازہ نہیں کون سا پہلے پڑھا اور کون سا پیچھے. انہوں نے فرمایا دونوں کو اکٹھا کر لیں کوئی تو پڑھا ہوگا. تو ان کا جماعت اچھا کام ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ جماعت کے ساتھ 20 رکعتیں پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور فاروق اعظم اس جماعت میں شریک نہیں تھے، نہ ان تراویح دن کی پڑھی تھی. جب دیکھا پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ ان کا اس طرح جماعت کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھی گئی ہیں. فرماتے نعمت البدعۃ ھذہ، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے. بدعت حسنہ کے لیے یہ سند ہے. تو پھر محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنایا ہے 1 صدی مکمل ہونے پر، اور مسجدوں کے میناروں سے سرکار نے خود منع فرمایا. وفاء الوفا امام سبودی کی میرے پاس 4 جلدوں میں موجود ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابن المساجد وجعلوها جمع، مسجدیں بناؤ مگر کونی مونی بناؤ، مینار نہیں بنانے.
آج پوری دنیا میں مینار ہے کہ نہیں؟ بدعت بھی تھی اور بدعت ممنوعہ بھی تھی، آج بنائی کیوں ہے؟ علماء کا اس بارے میں مسلک یہ ہے جو چیز ممنوع لغیر ہی ہوتی ہے جائز لذات ہی ہوتی ہے، یہ اصول فقہ ہے۔ اردو کتابیں پڑھنے سے جو نشہ آتا ہے صرف دماغ چکر کھاتا ہے، علم نہیں آتا، اس کے لیے پڑھنی پڑتی ہے کتاب۔ ممنوع لغیر ہی کیا مطلب؟ یعنی مینار بذات خود مینار ہونے کی وجہ سے منع نہیں تھے، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ روٹی نانے جمی کو ترس رہے تھے۔ مسلم اور بخاری کتاب الجماعت کے اندر حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ صحابی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ وقت یاد نہیں ایک ایک چادر ہوا کرتی تھی، تیرے پاس 2 چادریں ہوتی تھی، کس مقصد کے لیے؟ کہا پہننے کے لیے، کرتا نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، ایک چادر ہے، اور چادر پکڑ کے دونوں پلو پکڑ کے چلتے کہ کہیں ننگے نہ ہو جائیں۔ تو پھر ایک طرف تو ان کے حالات یہ ہو روٹی کھانے کو نہ ملے، کپڑا پہننے کو نہ ملے، تو مسجدوں کے مینار بناؤ۔ یہ وہی زمانہ ہے جس میں کتاب الرقاق مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام محلے سے گزرے، دیکھا ایک چوارا ہے، آپ نے بڑی نفرت سے اسے دیکھا، جس سے ابھی کا چوارا تھا، سرکار کو گھر چھوڑنے کے بعد آ کے کدال لے کے چڑھ گئے اوپر سے گرانا شروع کر دیا۔ جب چھت کے ساتھ برابر کر دیا تو سرکار کی شام کے وقت دعوت کی، سرکار تشریف لائے، پوچھا یہ اینٹیں میں آگے پیچھے پتھر وتھر گرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں ایک بالا خانہ تھا، دن کے وقت آپ گزرے تھے تو بالا خانے کو خاص طور پر آپ نے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا، تو میں نے کہا کروڑوں روپے کا بھی کیوں نقصان ہو، میری سرکار جس کی چیز کو پسند نہ کرے وہ میرے مکان کی چھت پہ کیوں ہو؟ اب میں نے بلایا اس لیے ہے کہ بتائیں یہ مکان اس حالت میں ٹھیک ہے، اگر نہیں تو صبح تک اس کو بھی صاف کرتا ہوں۔ اس کا سرکار نے پسند فرمایا۔ اب اس کے بعد کتنی منزلیں صحابہ نے بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں؟ وہ ممنوع لغیر ہی تھا۔ جس زمانے میں مسلمان درختوں کی جڑوں کی پناہ لے کر کے اوپر کوئی چیز ڈال کے اس کے نیچے سو جاتے تھے کہ بارش ہو تو کچھ کم بھیگیں، دھوپ لگے تو کچھ کم لگے، اس وقت چوبارے بنانا، بالا خانے بنانا وہ ممنوع لغیر ہی تھا۔ جس وقت ان کی حالت اچھی ہو گئی پھر چوبارے بنانے کی اجازت ہو گئی۔ مینار بھی اسی وجہ سے منع ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی غربت کا عالم یہ تھا کہ کئی دن تک روٹی نہیں ملتی تھی۔ مسلم اور بخاری شریف دونوں میں کتاب الطہارت کے اندر احادیث آتی ہیں کہ جس جگہ کوئی صحابی پیشاب کر جاتا تھا دوسرا جب گزرتا پتہ چل جاتا یہاں صحابی کو پیشاب کر گیا، کس سے پتہ چلتا تھا؟ مینگنیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی، درختوں کے پتے کھاتے تھے، روٹی نہیں تھی، اس وقت میں مینار بنا کیا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ دونوں بدعت ہے۔ اب جناب یہ مینار بھی بدعت ہے، محراب بھی بدعت ہے، پر کون سی بدعت ہے؟ بدعت واجبہ ہے۔ زیریں زبریں دینا بھی بدعت ہے، پر کیسی بدعت ہے؟ بدعت واجبہ ہے۔ اس علم پر جس نے کام کیا وہ امام نحاس ہے۔ امام نحاس کہتا ہے کہ والراسخون فی العلم، وقف یہاں ہونا چاہیے، متشابہات بات بحث الف لام میم پر چھڑی ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، ان کا معنی کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس جگہ وقف کرنا چاہیے۔ اور یہ کس کا مذہب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا۔ پوچھتے کیوں؟ فرماتے ہیں میں ان میں سے میں ایک ہوں جو ان کے معنی جانتا ہوں۔ تو جن میں سے عبداللہ بن عباس ہیں جانتے ہیں، علی نہیں جانتے ہوں گے، صدیق اکبر نہیں جانتے ہوں گے۔ آئیے قریب آ جائیے۔ مولوی غلام خان صاحب کے استاد مولوی حسین علی وہاں پچری، ان کے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان دامانی، ان کی کتاب فوائد عثمانیہ اس وقت میرے بریف کیس کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے میں مدینہ طیبہ گیا تو واپس لوٹا، ایسے میرے دل میں ایک ہلکی سی شکایت کا احساس ہوا کہ میں آیا ہوں سرکار کی بارگاہ میں تو کوئی فالتو انعام نہیں ہوا۔ ہر سال جب آیا کرتا تھا تو کچھ فالتو انعام ہوتا تھا، اس میں کوئی انعام نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ساحل سمندر پر پہنچنے سے پہلے تمام حروف مقطعات کے معنی مجھ کو۔ تو جب خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پر حروف مقطعات کے معنی کھل گئے تو پھر نبیوں کے بارے میں کیا سوچ ہے، صحابہ کے بارے میں کیا سوچ ہے، ائمہ اہل بیت کے بارے میں کیا سوچ ہے، ائمہ فقہ کے بارے میں کیا سوچ ہے،
والی بغداد شہنشاہ جیلان کے بارے میں کیا سوچ ہے، خواجہ غریب نواز کے بارے میں کیا سوچ ہے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے بارے میں کیا سوچ ہے. آئیے یہ کتاب جو اس میں شک و شبہ کوئی نہیں، یہ تو ایک دعویٰ ہے، دعویٰ بلا دلیل، جس کو انگریزی میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں نا، مفروضہ، یہ بنتا ہے. ثبوت چاہیے نا. کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب ہونا یہ حال تعلیلیہ ہے قواعد عربیہ میں، جس کو ایکیوزیٹو آف سینٹینس کہتے ہیں نا، کازل ایکیوزیٹو آف سینٹینس اس کو انگریزی میں کہنا چاہیے. کازل ایکیوزیٹو آف سینٹینس یعنی ایک فاعل سے فعل صادر ہونے کا صرف حال نہیں بیان کرتا، حال ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے. کہتا ہے شک شبہ نہیں ہے، یہ تو ہے حال، یہ حال ہونے کی وجہ کا وجہ یہ ہے ھدی للمتقین، یہ منزل پر جو لوگ پہنچائے ہیں وہ اسی نے پہنچائے ہیں نا. اگر شک ہوتا تو منزل پر پہنچ سکتے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا کہ ایک پروفیسر کہتا ہے میں پورے ملک میں سب سے زیادہ لائق ٹیچر ہوں. پوچھا جائے ثبوت، ان کا گزشتہ 10 سال کی رپورٹ دیکھو، میرے طالب علم ہر کلاس میں فرسٹ آ رہے ہیں. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر میں نہ لائق ہوتا تو میرے اسٹوڈنٹ فرسٹ کس طرح آتے. کہ یہ جو ولی بنا ہے، متقین کا ترجمہ بالاتفاق اولیاء اللہ ہے. کیا مطلب؟ قرآن مجید نے دعویٰ کیا کہ میں لا ریب ہوں، مجھ میں شک کوئی نہیں. تو شک نہ ہونے کی کیا وجہ؟ میں نے ولی پیدا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس قرآن پر عمل کرتا ہے وہ اپنے مولوی ظاہر کرے تو کافی نہیں، کیونکہ مولویوں کی موجودگی کو لا ریب ہونے کی وجہ تسلیم قرآن مجید نے نہیں کیا. پڑھے لکھے آدمی، دانشور، مسجدیں، مدرسے، مینار، کتب خانے، لائبریریاں، یہ اس کو وجہ ہدایت نہیں ذکر کیا. ولیوں کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قرآن کے لا ریب ہونے کی شہادت کے طور پر پیش کیا. جس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت کوئی قوم اس قرآن مجید کو مانتی اور عمل کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم سچ مچ اس کے اصلی معنی پر عمل کر رہے ہیں، ہم اسے کہیں گے کہ قرآن مجید نے اپنے لا ریب ہونے کی شہادت کے طور پر ولی کا وجود پیش کیا ہے. اگر تو سچ مچ اس کے اصلی معنی پر عمل کرتا ہے تو اپنی صفوں میں والی بغداد لا، اپنے عقیدے کا خواجہ غریب نواز لا، اپنے عقیدے کا سید بہاؤالدین نقشبند بخاری لا. تو تیرے عقیدے کا تو یہ عالم ہے، تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی، جس کو خبر مستفیض کہتے ہیں نا، جس پر عید کر لیتے ہو، کہتا ہے پکی بات ہے، اگر کچی ہوتی تو اتنی مشہور کس طرح ہوتی. اسی طرح والی بغداد کی خبر مستفیض ہے کیا کہ ہندو راجہ جنگل میں جا رہا ہے، اس کی بیگم نے دھڑیوں کے حساب سے سونا پہنا ہوا، جیمز پہنے ہوئے ہیں، قیمتی پتھر پہنے ہوئے ہیں. چوروں نے سمجھا کہ ساری زندگی لوٹ کسوٹ کرنے کے مقابلے میں راجے کو لوٹ لینا بڑا کافی ہے. جا کے اس پر ہاتھ ڈالا، انہوں نے کہا تم ہمیں بے آبرو نہ کرو، میں خود اتار کے زیورات تمہیں دیتا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ اکیلا ہے، اس کی بے آبروئی بھی کریں گے اور سامان بھی لوٹ لیں گے. اس وقت وہ کہتی ہے اپنی گروہوں کو پکار، گروہوں کو پکارا، کچھ نہ بنا. اس وقت وہ جناب والی بغداد شہنشاہ ایران کا نام لیتی ہے کہ کوئی بغداد میں پردھان گرو ہے، یہ ان کی اپنی ہندی زبان کا لفظ ہے، کوئی پردھان گرو ہے، اس کو بلا. کا نام کیا؟ ان کا نام اس کا سید عبدالقادر جیلانی ہے. جب پکارا کہ یا غوث ثقلین ہماری امداد فرمائے، 10 گز کے پہلی تلوار لگی، 10 گز کے فاضلے کو جا کے گردن گری. اب جناب گردنیں اڑنی شروع ہو گئی اور پوچھا آپ کون ہیں؟ نہ انل جیلی جو والمقدام. تو جس عقیدے کا کہتا ہے نبی نہیں پہنچ سکتا، لیکن والی بغداد شہنشاہ جیلان جس عقیدے کے ہیں، مریدی لا تخف واشر فإنی عظوم قاتل عند القتال. کسی حرام کام کے لیے مجھے نہیں پکارنا، لیکن کسی دکھ میں تم مبتلا مجھے پکارنے والی بات کر. اگر پہنچنے میں دیر کی تو مجھے حضرت سیدہ فاطمہ کا بیٹا نہ کہنا. حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، آپ کے سلسلے کی ایک مریدہ کسی سلسلے میں متہم ٹھہری. اب اس کے لیے آرڈیل بیچاری غریبہ تھی، اس کے لیے طے ہو گیا، اس نے تیرے ثبوت پیش کیے لیکن کسی نے نہ مانا. دلی کے شاہی مینار پر چڑھا کے نا اس کو نیچے گرانے لگا، اگر تو سچی ہوئی تو بچ جائے گی اور اگر جھوٹی ہوئی تو مر جائے گی. انہوں نے کہا منظور ہے مجھے. بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ جب مینار سے اوپر اس سے گرانے لگے نا،
اس وقت بخاری اللہ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کو بلاتی یا شہنشاہ بخارا آپ جانتے ہیں کہ میرا تو یہاں کوئی نہیں. جب اوپر سے گری نا تو نیچے چادر لیے شہنشاہ بخارا پوچھا آپ کون ہیں؟ ان کا میں سید بہاؤالدین نقشبند بخاری ہوں. کہا آپ کس وقت آئے ہیں؟ کہا تو از منارہ آمدی من از بخارا. تو مینار سے چلی ہے میں بخاری سے چلا ہوں. تو مینار سے نیچے نہیں پہنچی میں نیچے موجود ہوں. اب بتاؤ تم نے جو عقیدہ پیش کیا نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. باب الکرامات مشکات شریف نہاوند کے علاقے میں لشکر لڑ رہا ہے، ساری اس لشکر کے انچارج ہیں. یہ میری اور آپ کی کوئی کہیں سنی ہوئی بات نہیں، یہ مشکات شریف کے متن کے اندر باب الکرامات میں حدیث موجود ہے اور راوی اس کے جناب حیدر قرار جیسا شیر دلیر بہادر آتی ہے جی. اگر کوئی فاروق اعظم کا اپنا معتقد ہوتا وہ بات کرتا تو کہتے ہیں گھڑ لی ہے. حضرت حیدر قرار تو کسی کے ایسے معتقد نہیں کہ اس کے لیے گھڑتے پھرے، گھڑنے کا کام آپ نے کیا ہی نہیں. کہتے ہیں جمعے کا دن ہے، فاروق اعظم وہاں کھڑے کھڑے کہتے یا ساریتو الجبل یا ساریتو الجبل، اور ساریہ پہاڑ میں چڑھ جا. اس کا اعراب ہے یا ساریتو الجبل. مولانا لوگ اعراب نہیں پڑھتے، پتہ تو ہے نہیں کہ اعراب کیا ہونا چاہیے. اس عقل جبلا پہاڑ پہ جب مغلفی واقع ہوا ہے. اب وہ یہ اتنی بات الجبل پر چپ کر جانا پتہ لگتا ہے پڑا وہ بندہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جناب وہ فلاں نے بڑی اردو کتابیں مطالعہ کر لی، وہ تو بہت آسمانوں پہ اڑنے لگا ہے. یا ساریتو الجبل قواعد کیا ہیں؟ اس پر اعراب ہے. کیا اعراب ہے؟ نسبی اعراب ہے. کس بنیاد پر مفعول فی ہے؟ سبحان پہاڑ پہ چڑھ جا. وجہ کیا تھی؟ دشمن آ رہا ہے اور حضرت فاروق اعظم جمعہ کا خطبہ مدینہ طیبہ میں دے رہے. اب آپ کو اس کا ایکسسری خاکہ میں دے دوں آپ کو. مدینہ طیبہ سے جو عراق کا بارڈر ہے میرے رف اندازے کے مطابق 1000 میل کے قریب فاصلہ بنتا ہے. جس راستے سے یہ لوگ جاتے تھے اس سے آگے نہاوند کا جو علاقہ ہے یہ تقریباً قزوین کے قریب پڑتا ہے. یعنی تبریز کا وہ صوبہ جو ترکیہ کی طرف پڑتا ہے، جیلان اور ہمدان اور قزوین، یہ وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے میں جو کیسپین سی ہے نا، جو ایران کے شمال مغربی کونے پر ایک جھیل ہے جو تقریباً 1000 میل لمبائی کی ہے، جو خارزم کے پاس جا کے ختم ہوتی ہے. اس کا جو جنوبی ساحل ہے اس ایئر فیئر میں نہاوند ہے. تو تقریباً 2000 میل کا فاصلہ پڑتا ہے اور راستے میں اونچے اونچے فلک بوز پہاڑ ہیں. اب دربار لگا ہوا ہے مدینہ طیبہ میں، جمعے کی نماز کا وقت ہے، فاروق اعظم جیسا شیر دلیر خطبہ دے رہا ہے اور مولا مرزا اس خطبے میں موجود ہیں. تو خطبہ دیتے تھے ساریہ الجبل اور ساریہ پہاڑ میں چڑھ جا. اس موقع پر کیوں نہیں کسی نے کہا کہ اے فاروق اعظم تجھے کیا پڑی ہے، تو کون ہوتا ہے؟ ساریہ تو 2000 میل کی دوری پر ہے. اس کا مطلب صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ دستے پیر از غائباں کوتا ہنے دستے وجود قبضہ اللہ ہنے. یہاں کھڑے کھڑے آواز دیتے ہیں. حضرت ساریہ یہ جابرانہ حاکمانہ اور گرجدار آواز سن کے نا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، اعلان کے فٹافٹ پہنچو. دیکھا کہ دشمن پچھلی طرف سے ہر طرح کے تیر و تفنگ خشت و خدر اسلحہ جنگ لے کر کے پچھلی طرف سے آ رہا ہے اور پہاڑ کے نصف تک پہنچ چکا ہے. اب جناب ایک مرتبہ وہ اوپر پہنچ چکے تو مسلمانوں کا خاتمہ تھا. اب آواز دینے والا کون ہے؟ فاروق اعظم. بندہ کون ہے؟ ایمان لانے سے 8 دن پہلے باپ نے لاٹھیوں سے مارا تو یہ اونٹ چلانا نہیں آتا. اب یہ قرآن کہتا ہے مجھ میں کوئی شک و شبہ نہیں، درآں حال کے جو ولی پیدا کیے ہیں ان کو منزل مقصود تک میں لے گیا ہوں. فاروق اعظم کو یہ عزت بخشی ہے، جو یہ شان بخشی ہے میں نے بخشی ہے نا. اب جناب اوپر سے انہیں پتھر لڑکائے، مفت کے بم پتھر لڑکاتے جائیں، 200 400 آدمی ایک ہی سے مرتا جائے. اب جناب فتح ہو گئی. حضرت مولا مرزا نے وہ ٹائم لکھ لیا، وہ دن لکھ لیا، وہ ساتیں لکھ لی، وہ ادائیں لکھ لی، وہ آواز لکھ لی. جس وقت ساریہ آئے پوچھا کہ ہم نے فاروق اعظم کی آواز سنی لیکن تلاش کیا کہیں نہیں ملے. حضرت مولا مرزا نے فرمایا ممبر پر کھڑے تھے. اب قرآن مجید نے جس چیز کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پر پیش کیا کہ مجھ میں شک و شبہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ ولیوں کا وجود ہے. حضرت صدیق اکبر وفات کے وقت کہتے ہیں ان سے پوچھا کہ کہاں دفن کرے؟ ان کا سرکار کی بارگاہ میں لے جانا
کہہ رہے یا رسول اللہ حاضی رفیق و کلذی بات معک فی الغار، یہ وہ آپ کا بڈھا غلام ہے، ساری زندگی کے جھگڑوں سے نبٹ کے اب آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہے۔ اگر کوئی حکم مل جائے تو اس کے مطابق دفن کر دینا، نہیں تو جہاں جی چاہے۔ قبر سے آواز آئی، اس کو کس نے لکھا ہے؟ امام فخر الدین رازی، سورہ کاف، آپ کا سن وفات 606، مذہباً شافی اور عقیدے کے اعتبار سے اشعری کمال درجے کا آدمی ہے، چوٹی کا مناظر ہے، چوٹی کا منطقی ہے۔ کہتا ہے قبر سے آواز آئی کہ اوصل الحبیب معجب بالحبیب، دوست کو دوست کے پاس جلدی پہنچا دو۔ یہ قبروں کی آوازیں کرامتوں کے ذریعے سے آنا، یہ سرکار کا معجزہ بھی تسلیم ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر کی کرامات بھی تسلیم ہوتا ہے۔ نبی کی موجودگی میں ولی کی کرامت برحق ہے، جیسا کہ حضرت مریم کا وجود اور حضرت زکریا کی موجودگی میں آئی ہوئی کھجوروں کو زکریا علیہ السلام کا معجزہ نہیں تسلیم کیا گیا، بلکہ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی کی موجودگی میں ولی کی کرامت ہو سکتی ہے۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، کوئی آدمی آ کے کہتا ہے فاروق اعظم زلزلہ آ گیا، ان کا کہاں زلزلہ ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ان کا آپ مسجد نبوی کے اندر باہر نکل کے دیکھیں، باہر دیکھا واقعی زلزلہ ہے، لیکن درہ زمین پر مارا، ایتھا الارض اسکتی، اور زمین ٹھہر جائے جہاں ہے۔ اس کے بعد جب تک فاروق اعظم زندہ ہے دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ اس کو بھی امام راضی نے سیکھے، ام خسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ان آیتوں کی ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی، ان سے آ کے کہا گیا کہ آگ لگ گئی ہے، آپ میرے پاس تو کوئی بندوبست نہیں ہے، یہ چٹ لے جاؤ۔ چٹ لکھ کے دی، جا کے آگ میں ڈال دی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جب تک فاروق اعظم زندہ رہے، تخریب کے لیے آگ نہیں لگی، تعمیر کے لیے لگی ہے تو لگی۔ اللہ حضرت کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے، تو جو ہی جا کے پہنچے تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے حل خنت بعینیک، اور تم نے آنکھوں سے خیانت کی ہے۔ کا وحی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد آپ پر وحی آنی شروع ہوئی ہے؟ کہ نہیں، ما جانی وحی بل جلست عند آل الوحی، میرے پاس وحی نہیں آئی، وحی والے کی خدمت میں بیٹھا ہوں۔ اس نے تسلیم کیا۔ راستے میں ایک اجنبی عورت تھی جس پر میری نگاہیں جم گئی اور کچھ دیر تک میں نگاہیں ہٹا نہ سکا، پہلی نگاہ معاف تھی، بعد میں جو اسے دیر تک دیکھتا رہا وہ خیانت تھی۔ اسی جگہ حضرت مولا مرزا کی کرامت لکھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص آیا، جو ہی آیا تو آپ نے فرمایا اسرقتا، وہ چوری کیا تم نے؟ انہوں نے کہا نام، چوری کی ہے۔ قدم یہ تک ہاتھ آگے کاٹ، ہاتھ کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کاٹا تو اوپر سے کاٹنے کے بعد باندھ دیا جا، کیونکہ اقرار جو اسے کر لیا۔ راستے میں حضرت سلمان فارسی ملے، پوچھا من قطع یدک کا، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ ان کا امیر المومنین یعصوب المسلمین ختن الرسول زوج البطول علی بن ابی طالب، مومنوں کے امیر، دینداروں کے شہنشاہ، نبی پاک کے داماد، خاتون جنت کے سردار حضرت علی بن طالب۔ انہوں نے کہا ہوا قطع یدک کا وانت تمدغ، اور انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا تو ان کے قصیدے کرا۔ انہوں نے کہا ما قطع یدی بل هو خلصنی من النار، انہوں نے میرا ہاتھ نہیں کاٹا، دوزخ کی آگ سے مجھے پاک کیا۔ اہل سنت والجماعت کے خوش نصیب انسانوں، یہ میری ٹیپ ہے، دنیا کے کسی خطے میں لے جاؤ، کس جگہ چیلنج ہو، انشاءاللہ وزیر فقیر اس کا جواب دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن مجید کا دعویٰ کرنے والے ہر آدمی ہدایت پر نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ فیصلہ کس طرح ہو کا جو ولی پیدا کرے وہ تعلیم قرآن مجید کے اپنے ایگزیکٹلی رائٹ ہے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ نقطہ پھر ایک نقطہ سمجھنے کا، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب ہے کیا چیز؟ کا اللہ ہے، کا اللہ انہوں نے خود دیکھا ہے، کا خود تو نہیں دیکھا۔ قیامت پر یہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت انہوں نے خود دیکھی ہے۔ برزخ پر ایمان رکھتے ہیں، کیا برزخ انہوں نے خود دیکھا؟ ارواح پر ایمان رکھتے ہیں، ارواح دیکھی ہے؟ لوح محفوظ کے مقدرات پر ایمان رکھتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھی ہے؟
قیامت کے آنے پر یہ یقین رکھتے ہیں انہوں نے دیکھی ہے، پھر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ سچ کر کے مان لیا، کیا مانا؟ یہ سچی ہے۔ بتایا کس نے ہے؟ سرکار نے۔ تو جس نے غیب کا اقرار کیا، پہلے سرکار کے غیب کو مانا تو پھر بعد میں اقرار کیا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ بات اچھی طرح سمجھو، ممکن ہے جاتے وقت پھر آپ بھول جائیں گے، قیمتی بات ہے۔ اس بات سے بھاگنا کسی آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس نے کہا خدا ہے، کس کی زبانی سن کے؟ سرکار۔ تو یہ پھر اللہ کے بارے میں جاننا یہ غیب ہوا نا۔ تو پہلے اس نے سرکار کا غیب مانا تو بعد میں خدا کو مانا نا۔ جو سرکار کو غیب دان ہی نہ مانے وہ خدا کے ہونے کو مانا کس نے؟ ڈینوٹیٹیولی تو یہ ہے کہ وہ غیب نہ مانا، کنوٹیٹیولی پہلے سرکار کے غیب کو مانا۔ یہ ایک تقاضا کرتا ہے۔ آپ کی زبانی سن کے میں ایک نامعلوم چیز کو مان لیتا ہوں تو پہلے آپ کے علم کی سچائی کو مانتا ہوں نا۔ تو یہ باتیں غیب تھی، ان کا جاننا غیب دان کا جاننا تھا، تو پھر پہلے انہوں نے سرکار کو غیب دان مانا تو بعد میں ان کو مانا۔ اچھا، ایک جھانسا دور حاضر میں دیتے ہیں، کہتے ہیں جب تک تو غیب جانا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا، اس وقت تک تو غیب تھا، جب بتا دیا گیا تو پھر غیب نہ رہا۔ نہیں سمجھ؟ مثلا نبی پاک علیہ السلام کو غیب جانتے ہیں، بقول ان کے کچھ غیب جانتے ہیں جو سرکار کو بتائے گئے، جب تک جانتے نہیں تھے اس وقت تک غیب جانتے نہیں تھے، جب انہیں غیب بتا دیا گیا تو پھر غیب نہ رہا۔ غیب تو اسی کو کہتے ہیں جو جانا ہوا نہ ہو۔ آئی نہ سمجھ؟ پھر سرکار کسی حالت میں بھی غیب دان نہ ہوئے، نہ جاننے سے پہلے نہ جاننے کے بعد۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر جاننے سے غیب نہیں رہتا تو بتاؤ خدا بھی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ خدا غیب جانتا ہے، تو کب جان لیا تو غیب ہی نہ رہا، پھر خدا کا غیب دان بھی زبان نہ غلط ہوا۔ خدا کے غیب جاننے کو غیب جاننا کہتے ہو نا، تو جب جان لیے گا پھر کیوں کہتے ہو؟ کب اعتبار اس بات کے کہتے ہیں خدا تو جانتا ہے دوسرے نہیں جانتے۔ وہ پاگل کہیں کہ جس طرح خدا کا جاننا اور باقیوں کا نہ جان سکنا یہ غیب کے معنی کا مفید ہے، اسی طریقے سے کائنات کے سارے اسرار کا سرکار کے ہاں علم ہونا اور باقیوں کو علم نہ ہونا یہ اس بات کی شہادت ہے کہ سرکار غیب جانتے باقی نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے عالم الغیب کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ بات آپ بھی یاد رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے لفظ عالم الغیب نہیں استعمال ہوتا۔ تو کہتے ہیں جب غیب جانتے تو عالم الغیب کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ان کا یہ تمہیں کس نے بتلایا جو چیز ہو وہ سچ مچ کہی جاتی ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گا جس بات کو تم خود مانتے ہو مگر کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس عمل سے تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے سچائی ہے کہ نہیں؟ میں کہوں گا چوک میں کھڑے ہو کے بیان کرو، کرو گے؟ ہے تو سچائی ہے مگر بیان کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اس سے قریب آ جاؤ۔ ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ شعب ثاقب، مصنفہ حسین احمد صاحب مدنی، شیخ الحدیث دیوبند میرے کتب خانے کے اوپر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات پاک جو ہے وہ تمام کائنات کی بیک وقت خالق ہے۔ تعلیم کی غرض سے آپ سمجھانے کی خاطر کسی کو بتا دیں اور بات ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو ادنا ذلیل جانوروں کی طرف منسوب کریں تو یہ کفریات میں سے کافر ہو جاتا ہے سچائی پر کافر ہو جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا خدا نے کتے کو پیدا کیا کہ نہیں؟ لیکن تبلیغوں میں کہتے ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں اردو کتابیں دے کے دھکا مار کے چلاتے گاڑی، وہ تو کہتے خدا کتے کا خالق ہے، سب کا خالق۔ کتے کا خالق کہنا حرام ہے اور اس امر کی تبلیغ کرنا اس قسم کفریات ہے سچائی پر سچائی ہو کر کفر ہے۔ آئی بات خیال میں؟ اس طرح نبی پاک کا غیب جاننا ہے سچائی پر جس کے کہنے کی اجازت نہیں ہم چھپے، جیسے وہ بات سچائی ہے مگر کہنے کی اجازت نہیں چھپے۔ آئی بات؟ اب چپ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں نکلے گا کہ خدا نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ یؤمنون بالغیب کا معنی سمجھ آیا؟
مجھے تو زندگی میں جب پہلی مرتبہ سمجھا مزہ ہی آ گیا. سبحان اللہ. پر جن کو متقی کہا ہے قرآن مجید اپنے پہلے فرسٹ سٹیپ میں، ان کے متعلق بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے غیب کو تسلیم کر کے ہی وہ متقی بنتے ہیں. اگر نبی پاک کے غیب کو تسلیم نہ کریں متقی بنتے نہیں. کیوں؟ یہ آئی ویکم والے دوستوں کی گردے سفر بھی اتری ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ. کیا مزہ ہے. سبحان الذین یؤمنون بالغیب. اچھا 9 آیا جو غیب پر ایمان رکھتے. مطلب سرکار اپنا برزخ ہے تو برزخ کے بارے میں سرکار کا علم تسلیم کر کے وہ ایمان لائے نا. تو اس کا مطلب یہ نبی پاک کے غیب کو، غیبی امور کے بارے میں پہلے تسلیم کیا تو بعد میں ایمان لائے. تو پھر ان کے ایمان کا دار و مدار کس پر ہوا؟ سرکار کے غیب جاننے کے یقین پر ہوا. ان کو یقینی طور پر مانا. ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدہ جازمہ کا نام ہے. ایسا پکا علم کہ اگر کوئی شک ڈالنے والا شک ڈالے تو شک کو قبول نہ کرے. پکی بات مان لی کہ سرکار نے سرکار جانتے، سرکار کو بتایا. وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یا دیگر صدقات خیرات مالی عبادات ہے. بتائے جھوٹوں اور سچوں میں یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے. زبان کے بڑے دھنی ہوتے ہیں، عمل کے بڑے گھٹیا ہوتے ہیں. ایک جو بڑی چیف قسم کی ورشپنگ ہے وہ نماز ہے، اور بڑا بنیادی قسم کی آزمائش ہے مالی خدمت کرنا. کا جو سچا ایمان لایا ہے نا، نہ تو عمل کے میدان کا کند ہوتا ہے نہ راہ مولا میں دینے کا کند ہوتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک. اب عقیدے کا مسئلہ، عمل کا صرف ایک ہے نا. عقیدے کے کتنے مسئلے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بدنی اور مالی عبادت. لیکن آگے وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. آپ پر ایمان لانا تو آپ پر ایمان لانا ہے جو ایک امتی کی حیثیت سے ضروری ہے. لیکن پہلے نبیوں کا نبی اگر وہ بعد میں بھی آنے والا ہوتا نا تو اس کی بھی یہی پوزیشن ہوتی. جیسا کہ علامہ غلام محمد صاحب کہوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مرزا قادیانی کو عدالت میں بہاولپور کی عدالت میں ذلیل کیا تھا. اس میں انہوں نے کیس کیا تھا کہ یہ بے ایمان جھوٹا ہے، اس کو ہمارے مقابلے میں لاؤ. تو انگریز جج تھا غلام محمد صاحب کہوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ کے برابر، ان کے بعد ان کے برابر کا ان کے جوڑ کا کوئی منطقی پورے ہندوستان میں کوئی نہیں. انہوں نے جب عدالت میں کھڑے ہو کر کہا یہ جھوٹا بے ایمان، ختم نبوت ثابت ہے، حدیثیں کو پیش کی، تو انگریز تھا ان کا جج، انہوں نے کہا یار میں تو ساری باتیں تمہاری حدیث کی سمجھتا نہیں ہوں، قرآن کی کوئی آیت پیش کرو جس سے یہ ثابت ہو کہ سرکار پر ختم نبوت ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں آیت سے ختم ہے، ان کو آیت یہ پڑھے، کوئی پڑھے، جو بھی آیت پڑھیں گے اس سے ختم نبوت میں ثابت. انہوں نے یہی آیت پڑھ دی. اس پر ایمان لاتے جو آپ پر نازل کی، اس سے پر ایمان لاتے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. انہوں نے کہا کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام وحی پر ایمان لانا ضروری ہے نا. اگر سرکار کے بعد بھی کوئی ایمان لانے والی چیز ہوتی کہتے وہ ما انزل من بعدک. اس جگہ مرزے کے سر پہ جوتا ہے کہ پہلوں پر بھی ایمان لایا گیا، سرکار پر بھی لایا گیا، سرکار کے بعد اگر کوئی ایمان کے قابل ہے تو ضرور دن یوم قیامت. بس اس جگہ آگے مرزا ہی رہ گیا. وبالآخرۃ هم یؤمنون، اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں. اب الآخرۃ ہے اس میں صفت چاہتا ہے موصوف کو. یہ جلالین آپ ساری پڑھیں گے نا، اس میں یہی قاعدے بیان کیے جائیں گے. کسی کو موصوف ہے تو صفت نہیں ہے، صفت ہے تو موصوف نہیں ہے، تو کسی کے اعراب کی کمی بیشی کے بارے میں بحث ہوگی. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یوم کی صفت ہے آخرت، یوم مذکر ہے، آخرت مؤنث ہے، آخرت آیا کیوں ہے؟ وبالیوم الآخر یوں آنا چاہیے نا. تو یوم الآخرت کیوں آیا؟ کہا دراصل یہ یوم کی صفت نہیں ہے، یہ صفت وبالدار الآخرت ہے، جو آخرت کی حویلی ہے نا، آخرت کی جو دنیا ہے نا، دار عربی زبان میں جو ہے یہ مؤنث ہے، اس وجہ سے الآخرت آیا ہے.
वगरना यौम की सिफत होती वल यौमिल आखिर आता, उस पर यकीन रखते। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, बड़ी खूबसूरत बात आले इल्म ने इस मौके पर कही है। वो लोग हदायत पर हैं, ये नहीं फरमाया जैसा कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह ने हदायत देकर भेजा। आम जो प्रीपोजिशन है हदायत के साथ इस्तेमाल होती है हरफ़े जार, वो बा है। ये अला क्यों इस्तेमाल हुआ? का जिस तरह के कोई घोड़े पर सवार होता है ना, ये लोग जो नबी पाक के बारे में अकीदे पर साबित कदम है ना, हदायत पर इस तरह सवार है जिस तरह की शाह सवार घोड़े पर सवार होता है। इनको ऐसी कमांड है, घोड़े को जिधर मोड़ता है ना मुड़ता जाता है, जितना तेज चलाना चाहते चलता है, जितना सुस्त करना चाहते चलता है। इनको भी अल्लाह ने ऐसे मर्तबे पर फायज किया है जिसको जितनी हदायत देना चाहते मिलती है, जिस रफ्तार से चाहते मिलती है। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, इस जगह कुरान ने कलम ही तोड़ दिया है। हम जो लगाया ना, हम ये ज़मीर फसल है। ज़मीर फसल तुर्के कसर में से एक तरीका कसर है, जिससे इन्नमा कसर के लिए आता है ना, लैसा इल्ला कसर के लिए आता है, ला गैरा कसर के लिए आता है। कसर के मैंने बाकी सबसे किसी चीज की नफी करके एक कदर बंद कर देना, ये हम जो है ये भी इस मकसद के लिए आता है। इसका मतलब यह है कि और कोई भी निजात पाने वाला नहीं, किसी का भी बेड़ा पार होने वाला नहीं, सबके बेड़े गर्क होने वाले हैं। अगर बेड़ा पार होने वाला है तो उन्हीं को है जो नबी पाक के गैब पर ईमान। सुभान अल्लाह, क्यों भाई सुभान अल्लाह, समझाइए हैं। अब का ये तो एक पॉजिटिव जिक्र था जिसमें अपने दोस्तों का जिक्र किया है। जब तक बेईमानों का भी जिक्र न किया जाए ना, अल अशियाउ तुरफ़ु बिअज़दादिहा, बेईमानों और ईमानदारों का मुकाबले में जिक्र न हो, बात खुलती नहीं। अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देते बात तो चल जाती, लेकिन ला इलाहा क्यों कहा? जब तक के बेईमानों की नफी न की जाए, ईमान के ऐलान की कोई कीमत ही नहीं बनती। जब तक झूठे खुदाओं का रद्द न किया जाए, असली खुदा के ऐलान का माना कुछ नहीं निकलता। जब तक झूठे नबियों के सर पे जूते न मारे जाए, उस वक्त असली नबी की अजमत और इज्जत के ऐलान का माना कुछ नहीं निकलता। आजकल पहला मुतालबा ये है, और जी हम सबको अच्छा सलाम तो नेक लोग ऐसे झगड़ों में पड़ते नहीं, ऐसा ये बेईमानी का जुमला है और ऐसा ये मुकद्दस किस्म का फरेब है जो नबियों की बारगाह में किया जाता, तो नबी उनको हमेशा जूतों से नवाजते। बहुत बड़ी ऐबदार बात है। अगर ये बात कोई कहने की बात होती तो सरकार फरहान की चोटियों पर खड़े होकर कहते या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताअबुदून। अपने चचेरों को, मुल्हिरों को, खलीलों को, अकरबा को और रुआसाए मक्का को, जिन्होंने इतने तुर्रे बांधे हुए होंगे, बड़े बड़े शानदार और नंबरदार बने फिरते होंगे, उनको कहो भाई मानो। ये जुमला जब बोला होगा तो मौत का दरवाजा खटखटाया होगा कि नहीं होगा? आपकी जो पीरी मुरीदी, आपकी जो मौलवियत है, ये बड़ी खुद साख्ता किस्म की लगती है, जिसका ताल्लुक उनके साथी जज्बात और एहसासात से, ये फैब्रिकेटेड किस्म की है। अब बताओ, ये पहला ही रुकू है फातिहा के बाद, तो जो ही आले हक का बयान मुकम्मल हुआ, बेईमानों का जिक्र शुरू हुआ कि नहीं हुआ? का बेशक जो लोग काफिर हुए ना, इससे मुराद हर काफिर नहीं, इससे मुराद अबू लाहब, अबू जेहल, उमैया इब्न खलफ, जो इल्म इलाही में उनको कहते हैं आयाने साबिता। ये ज़हूर में नहीं आए, तकदीर की दुनिया में लिखे हुए हैं। उलमाए अकायद की बोली है आयाने साबिता। आयाने साबिता में वो लिखे हुए हैं कि इन्होंने कभी कलमा नहीं पढ़ा। आप उनको डराएं या न डराएं, उनके लिए बराबर है। क्या मतलब? ऐ प्यारे, तेरे लिए बराबर नहीं, तुझे तो फायदा पहुंचेगा क्योंकि तूने मेहनत की है। जितना ज्यादा जोर लगाया उतनी ज्यादा तुझे जज़ा मिलेगी। लेकिन रह जाती है बात, ये नहीं मानेंगे तो जाए जन्नत में। इससे क्या सबक मिलता है? मैं और आप अकीदा सैया बदलाते, कहते हो दूसरों के पास तो इतने बंदे जमा हो, किताब में तो बंदा ही कोई नहीं आया। लाख लाख ऐसी तजवीजों पर हमें बताते हो जिनके पास बंदे आए हैं, एक जूते की ठोकर मारो 10 मरतबा गिरे, लड़ा के देखो, किसी मैदान में जोड़ के देखो, पता चलेगा। वो जैसा कि सिखों का मजहब है ना, सिख कहते हिंदू भी खराब है, मुसलमान भी खराब है। क्यों खराब है? उनका हिंदू इसलिए खराब है कि मुसलमानों को बुरा कहते, मुसलमान इसलिए खराब है कि हिंदू को बुरा कहते।
سکھ کہتے ہیں ہم دونوں سے اچھے ہیں اس لیے کہ ہمارے نزدیک دونوں ہی ٹھیک ہیں، ہمارے دروازے دونوں کے تو یہ دراصل سکھ نما مسلمانوں کا یہ چال ہے، صرف اپنی لیڈری کے لیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی لیڈرشپ کے لیے ایک آدمی بستر پر سونے کے لیے ملا ہے اور ایک سفر کے لیے ملا ہے، کائنات میں سب سے بڑا انسان جو ہے اس کو اگر یہ ضرورت پیش آئی ہے تو پھر خدا کے فیصلوں کا انتظار ہو۔ ہمیں اپنی تعلیمات پر اپنے علم کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ایک بھی آدمی رہے گا تنہا رہیں گے لیکن ثابت قدم رہیں گے، اس بات کا کبھی خیال نہیں کریں گے۔ یہ فلاں ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر پر بندے بڑے اکٹھے۔ نئی بات آپ کو یاد ہے غالباً 1943 میں ایک گدھے کی زیارت کرائی تھی انہوں نے گجر خان سرکس میں، جو زیارت کر کے آیا تھا وہ بھی پچھتاتا تھا، جو نہیں کیا تھا وہ بھی پچھتاتا تھا۔ نئی چیز تھی، اخبار میں آیا، شور مچ گیا، اس وقت زمیندار اخبار ہوتا تھا، شور مچ گیا، دنیا دیکھنے کے لیے آئی، لیکن اتنے شرمندے ہو کر واپس گئے۔ نئی چیز پر اکٹھا ہو جانا، ہمارا دین پرانا ہے۔ علامہ مشرقی کے ساتھ خاکسار اتنے اکٹھے ہوئے تھے، ایک مسئلہ ان کا ایک جلوس میں کلکتے میں تھا، دوسرا کپورگم کی زنجیر پر تھا، لیکن ہوا کیا، خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کا نام لے کے گالیاں دی، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری کو نام لے کے گالیاں دی، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ کو نام لے کے گالی دی، خواجہ توسوی کو نام لے کے گالی دی، خواجہ سیالوی کو نام لے کے گالیاں دی، اور جتنے سادات باقی اجرے شاہ مقیم والوں کو نام لے کے گالیاں دی، کھڑی شریف کا نام لے کے گالی دی، بری شاہ الدین کو نام لے کے گالی دی، شاہ محمد غوث کچی رحمۃ اللہ کو نام لے کے گالی دی، موسیٰ پاک شہید کا نام لے کے گالیاں دی، منگا پیر کراچی والے نام لے کے گالی دی، خواجہ غریب نواز کے سلسلے کے نام لے کے سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کو گالیاں دی، نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک کو گالیاں دی، خواجہ نظام الدین اور یا محبوب کو دی، لیکن ہوا کیا، آج پوچھو جناب علامہ مشرقی صاحب کی قبر کس طرف ہے، کوئی بتانے والا نہیں، لیکن خواجہ غریب نواز کا مزاج چمک رہا ہے کہ نہیں؟ لارڈ کرزن بھی شاید آپ کو آشنائی ہے کہ نہیں، غالباً سن 1904-05 میں وہ وائس رائے بن کے آیا تھا، اس کی مونچھیں تھی، میں نے اس کا وہ فوٹو اسی لیے میں نے مہیا کیا کہ دیکھوں اس وقت کے حالات پر کیا تھا جناب۔ ایک ہفتے کے اندر مونچھوں کا ایک سیلاب آ گیا تھا، وہ جو ہی اس کے وہ بدل غالباً بیڈمنٹن کے کیا اس کا نام بنتا ہے، وہ آیا تھا بعد میں وائس رائے بن کے، اس کی مونچھیں صاف تھی، پورے ملک میں مونچھوں کی قید سالی، یعنی نقل اتارنے میں اقتدار کے پیچھے پیچھے دیکھنا ٹینٹ کے اونچی جگہ ہے، اس ٹینٹ کا برا ہو، حسین تیرا بھی ساتھ لوگ نہ دے سکے، ٹینٹ تیرا اونچی جگہ لگا ہوا نہیں، یزید کا ٹینٹ، اور ہم کسی سیاسی مسلط کے تحت اس کے ٹینٹ کے نیچے ہیں، مگر اصل میں تو امام حسینی کے ساتھ ہے۔ اب قیامت کے میدان میں کیا خیال ہے امام حسین کے ساتھ ہوں گے؟ ان کے سارے مسائل یزید کے پلیٹ فارم پر استعمال ہوئے، بڑی جگہ دیکھ کے ساتھ ہو جانا، بڑا آدمی دیکھ کے ساتھ ہو جانا، نفع نقصان کی بحث میں بڑے آدمی کے ساتھ ہو جانا، یہ اگلے دن لارڈ کرزن ہے تو دوسرے دن غالباً بیڈمنٹن ہے تو دوسرے وہ ایک ساتھ جتنے اسمبلیوں کا ممبر تھے نا الٹے اس طرح کے ساتھ پوچھے صاحب تھا، کیونکہ وہ بے پوچھوں کے تھا، اور لارڈ کرزن جو تھا ہم کرزن پڑھتے لیکن میں نے اس کا تلفظ چیک کیا، کرزن ہے، لارڈ کرزن، اس کی مجھے بڑی کنگال قسم کی تھی، یہ کوڑے کی راساں پہ ہیں۔ تو جناب پورے ایک ہفتے کے اندر انقلاب آ گیا، عورتوں سے مجھے نہیں رکھی جا سکی، باقی مرد کسی بھی جگہ تھا وہ سمجھتا لارڈ کرزن کی سنت ہے، کسی مسلط کے ساتھ ان کے ساتھ ہو کے رہنا چاہیے۔ ہائے 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 کیا کیا لوگوں نے کیا ہے اس زمانے میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، آپ کے سارے ساتھی اور آپ کے غلام ہمیشہ مشکل سے مشکل حالات سے گزرتے چلے آئے۔ لارڈ کرزن کی بات کر رہا تھا کہ مرزا اپنے علامہ مشرقی نے گالیاں تو دے لی، لیکن لارڈ کرزن دورے پر آیا اور آ کر خواجہ غریب نواز کی مزار پہ آ کے کھڑا کہتے I made my tour all over India, but I came to the conclusion that the person
who is in this buried in this shrine is real king of this country. سبحان اللہ سبحان آج میں سمجھتا ہوں نہ میں وائسرائے ہوں نہ برٹش گورنمنٹ اس کی حکمران ہے. اگر اس ملک کا حکمران دیتا ہے خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج خواجہ گولوی کا مزار پاک چمک رہا ہے کہ نہیں؟ بے شک خواجہ جلال پوری کا مزار زندہ ہے کہ نہیں؟ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کا. اتنے مرید تو نہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ سے اکٹھے ہوئے نہ خواجہ گولوی سے. آتے جاتے جناب دیکھتے دیکھتے اتنے مرید بن گئے علامہ مشرقی کے. سب نے خاکی کپڑے پہنے چپ راز مولویوں کے بڑے بچے, پیروں کے بڑے صاحبزادے, پٹواریوں کی اولاد, اسکولوں کے ٹیچر, کالجوں کے پروفیسر, سب کہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ مذہب ہے. اس کا تذکرہ میرے پاس موجود ہے, اگر پڑھو تو پتہ چلتا ہے سیدھا گالیاں دیتا ہے, سب کو برا کہتا ہے. لیکن آل حق آج زندہ ہے, آل باطل آج مردہ ہے. تو اس جگہ قرآن مجید نے اپنے اس اسلوب کو زندہ رکھا. آل حق کا بیان کر چکا. آپ کا ہر جو بے ایمان ہے نا ان کے لیے آپ کی محنت کرنا یا نہ کرنا برابر ہے, کچھ اثر نہیں قبول کریں گے. اب نبی کا کوئی اثر قبول نہ کرے, مجھے آگے کہیں تو سب کو یہ طریقہ کرنا بندے چھکنا ہونا. میں علامہ مشرقی کو بندے کھینچنے کی ذمہ داری ہے میری. میرا کلمہ حق کہنا میری ذمہ داری. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین نے کتنے بندے کھینچے؟ 18,00,000 آدمی مولوی پڑھے لکھے حیدر کرار کے مرید آپ کے ہاتھ پر بیعت ایک رات میں مرتد ہوئے. میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے؟ تو حضرت حیدر کرار نے اس وقت تدبیریں لڑائی تھی. نہیں میں نے یوں تو نہیں کہا تھا, میں نے یوں کہا تھا, میرا ایسا موقع تو نہیں تھا, ایسا تھا. ان کا نہیں, جو کال کہا تھا وہی آ گئے. بے شک سبحان اللہ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ منہ کالا کر کے بازاروں میں جب گھمایا گیا کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ اس وقت جو جبرن بیعت لی گئی ہے اہل بیت کے خلاف وہ بیعت ہے. آپ نے فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو پہچانتا ہی ہے, جو نہیں پہچانتا میں خود بتاتا ہوں میں مالک ہوں. منہ کالا ہونے سے پہلے جو بات کہی تھی وہی بات ہے. مجھے اس بات کی کیا انشورنس ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا. آخری میں آل باطل کے جھنڈے کے نیچے لمحے گزاروں, ایک لمحہ آل باطل کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار. عشق ہو مسلط آمیز بڑے خام جھوٹوں کے پرانے دعوے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. یہ کوئی تیرا قصور نہیں کہ تیری بات میں تاثیر نہیں ہے ساز پہ موقوف نوا آئے تیرا سوز, ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے بدرا. تاریں کام نہ کرتی ہوں تو آپ اس کے اوپر زخمہ ماریں, جس کو چھلا پنجابی میں کہتے ہیں. جب اس پر چھلا مارے تو کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. تاریں جو کسی کام کی نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھلے کا علم پرانا ہو گیا, وہ کسی کام کا نہیں رہا, اب اس کی شناسائی نہیں رہی. نہیں, بچنتر بھی ٹھیک ہے, زخم اور مضراب بھی ٹھیک ہے, لیکن جن کو بچانا چاہتا ہے اس کی تاریں بھی احساس پہ موقوف نواہا دیگر سوز. میں تو کمزور آدمی ہوں, سرکار جیسا کوئی آدمی ہوگا. ابو جہل پر کیا اثر ہوا, ابو لہب پر کیا اثر ہوا, امیہ بن خلف پر کیا اثر ہوا, نوح علیہ السلام نے 945 برس تک واز کیا, ان کی اولاد ان کے بیٹوں پر کیا اثر ہوا, ان کی بیوی پر کیا اثر ہوا. احساس پہ موقوف نواہا دیگر سوز, ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے. رکھت ہے دلوں پر مور مار دی ہے, کانوں پر مور ہے, ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. 1 گھنٹہ اختتام پذیر ہوا, بیان ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دین پر زندگی اور اس پر موت نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ رضی نمازیں عشاء کے فوراً بعد آج کی طرح درس شروع ہو جائے گا. تمام حضرات سے درخواست ہے وقت پر تشریف لائیں اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لائیں.